اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی جو تفاصیل آ رہی ہیں کہ اگر چراغ بھی گل ہو جائے، کانٹا بھی چبھ جائے تو مومن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور یہ تفصیل آ گئی ہے کہ ہر مصیبت پہ اس کو اجر لکھا جاتا ہے۔ اگر دوبارہ وہ یاد آ جائے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس پہ بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں چل رہے ہیں۔ حضرت نے پھر زمین آسمان کی تفصیل بتائی، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ۔ اس سے حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان دونوں میں جو حیوانات پھیلائے ہیں، اور دابہ کا اطلاق ملائکہ پر نہیں ہوتا، یعنی کچھ بعید نہیں ہے کہ زمین و آسمانوں میں اور دیگر سیارات ہیں یا جو پلانٹس وغیرہ ہیں ان میں بھی کوئی اور قسم کی دابہ جانور وغیرہ ہوں۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اگر اتنی بڑی کائنات بغاوت پہ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو فرمایا یہ تو ناممکن ہے۔ تو فرمایا کہ میں سمجھنا، تو نے کہا میں ایک اپنے علم کے جنگلوں میں سے ایک جانور کو کہوں گا تو اس سب کو نوالا بنا دے۔ تو ان چیزوں میں کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی زندگی کے آثار ہوں، جو حضرت اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو اسپیس میں لوگ کوشش کر رہے ہیں، یہ تو اچھا ہے کہ ہماری چیزوں کی ثبوت ملتے جائیں گے، اور اس میں لولو اور مرجان جو آج کل ارتھ میٹل جو ہے جن کی تلاش ہے، جو اب اگلے زمانے کے لیے جو موبائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، جس میں ریئر ارتھ میٹل کی ضرورت ہے، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ حضرت فرماتے کی یہ چیزیں وہاں نکلیں۔ بہرحال ممکن ہے کہ سیارات میں بھی کوئی حیوانات مخلوق ہو، اور اس سے اہل سائنس کا غرور تو ٹوٹا کیونکہ وہ اہل مریخ کو اپنے سے عقل مانتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سماوات اور اجرام علویہ کی مخلوق ملا لو، اس کے بعد کشف کو بھی ملا لو، یعنی سائنس والے تو ابھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ قرآن نے ان چیزوں کی تفصیل پہلے بتا دی ہے کہ ریئر ارتھ میٹلز وہاں پہ ہوں گی، لولو اور مرجان ان چیزوں سے۔ اسی طرح کچھ جانور وغیرہ بھی لائف کا بھی ہونا کچھ بعید نہیں ہے۔ عبدالکریم جیلی رحمہ اللہ کا کشف ہے کہ ایک دریا زمین و آسمان سے باہر ہے، جس کی ایک موج 7 آسمان و زمینوں سے 10 لاکھ حصہ زیادہ ہے، مگر اس کی موج آسمان و زمین کے ساتھ اگر اس کی موج زمین اور آسمان کے ساتھ ٹکرا جائے تو سب غرق ہو جائے، مگر ملائکہ اس کی موجوں کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ آسمان و زمین سے نہ ٹکرائیں، اور دریا میں نہ معلوم کتنی مخلوقات دریائی ہوگی، کیونکہ سمندر ہماری خشکی سے زیادہ ہے، 2/3 سمندر ہے، 1/3 خشکی ہے، تو اس میں مخلوقات بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں تو حق تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اپنی تمام مخلوق کی حفاظت اور کافی انتظام فرماتے ہیں، اور واقعی اگر حفاظت نہ فرمائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اس حفاظت پر اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک
کہ رات اندھیرے میں خانقاہ سے میں اپنے گھر کو گیا تو گھر کا راستہ بھول گیا، اور کسی کے گھر پہنچ گیا، بڑی دقت سے راستہ ملا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور عظمت منکشف ہوئی۔ بس یہ فائدے ہیں مصائب میں کہ ان سے استظہار عظمت ہوتا ہے کہ اپنی بے کسی بے بسی انسان کے سامنے آ جاتی ہے، اور اللہ کی عظمت و کبرائی دل و دماغ میں جم جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ رنج و تکلیف اور بیماری میں عظمت حق زیادہ منکشف ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھ لیتا ہے تو اللہ کی عظمت اور اس کی بڑھائی اور اس کی قدرت اور اس کی مہربانی کے لیے انسان دل سے پھر سوالی بن جاتا ہے اور سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے مقابلہ اپنا عجز بھی زیادہ منکشف ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھتے ہیں کہ اللہ میں تو کچھ چیز نہیں ہوں، تو ہی قدرت والا ہے۔ پس مصائب سے انسان پر عبدیت کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ میں آپ کا غلام ہوں، یہ ہو جاتی ہے، تو میرا مالک ہے، خالق ہے، اور عبدیت اعلیٰ مقام ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے حرم میں پوچھا کہ سنا ہے کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی صبح کی نماز سے اشراق تک کی کسی وقفے میں، تو میں اس سے کیا دعا کروں؟ میں نے کہا کہ اس سے عبدیت کامل کی دعا کرو کہ اے اللہ مجھے عبدیت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی کو حضرت فرما رہے ہیں، عبدیت اعلیٰ مقام ہے اور یہ مصائب میں زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ اہل کاراں بوقت معزولی شبلی وقت و با یزید شوند باز چو میر سنت بر سرکار شمرزی جوشن و یزید شوند۔ اہل کار جب معزول ہو جاتے ہیں، جو بیوروکریٹس اور حاکم جب معزول ہوتے ہیں تو وہ وقت کے شبلی و بایزید بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ اب ہم ریٹائر پروفیسروں کو دیکھتے اس کالونی میں، تو بس سارے جو ہے شبلی و بایزید بننے کی کوشش میں ہیں، اور جب پھر کام لگ جاتے ہیں تو شمر و یزید بن جاتے ہیں، اور اگر ان کو پھر موقع مل جائے اقتدار کے، جیسے ہوتے رہے 3 باریاں ہمارے لیتے رہے اس سے پہلے والے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون والے، تو وہی دوبارہ شمر اور بایزید بن جائے۔ چاہیے تھا کہ پچھلے تجربات سے کچھ سبق سیکھتے، وہ اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں۔ جب اہل کار معزول ہو جاتے ہیں اس وقت کوئی ان کی نماز اور وظیفہ اور دعا کی حالت دیکھے۔ اہل کار کے لفظ سے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک حاکم ندی کے پل سے گھوڑا لے کر اتر گیا اور ملاح ٹھیکیدار کو محصول نہ دیا۔ جیسے آج کل ہمارے روڈوں پہ ٹول ٹیکس ہوتے ہیں، تو اس کی طرح کی چیز اس وقت بھی ٹیکس ہوتی تھی جو تعمیرات کرتے۔ تو میں دوستوں کہتا ہوں کہ یہ ٹیکس بڑی خوشی سے دیا کرو۔ اس وقت ہمارے لوگ جو ہے خیرات کے طور پہ تو بہت دیتے ہیں، لیکن حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے۔ میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ بیٹے یہ ٹیکس بڑی خوش دلی سے دیا کرو، اور یہ صدقہ جاریہ سمجھو کہ یہ جو روڈیں رہیں گی ان کا جو ہم جو ہے ٹول ٹیکس دے رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا جی۔ جو میں اماتت الاذان الطریق صدقہ والی حدیث حضرات نے سنائی تھی، جو میرا روڈ پروجیکٹ بھی تھا، تو جب تک یہ روڈیں رہیں گی انسانیت کے لیے خیر ہوگی، تو اس کو خوشی سے دیا کریں۔ تو اس نے بھی اس وقت جو برج بنائی ہوگی اس وقت کے حساب سے، تو گھوڑے والے نے اس کی کراسنگ کے وقت وہ ٹول ٹیکس نہ دیا، اتر گیا، اور ملاح ٹھیکیدار کو محصول نہ دیا۔ ملاح نے اس کو ٹوکنا چاہا تو اس کے رفیق نے کہا بھائی انہیں کچھ نہ کہو، یہ اہلکار ہیں،
اہلکار مسئول نہیں دیا کرتے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچے، ہماری اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.